سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہاں سے بحمد اللہ 11واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور اپنا اپنا عذر معذرت پیش کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ ان کو اس عذر کے بنا پر معاف کرتے تھے۔ اور اللہ نے یہاں جناب رسول اللہ کو بتا دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں، غزوہ کے نہ جانے میں، جہاد کے نہ جانے میں یہ اپنے لیے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، اور ان کی باتوں پر آپ نے عمل نہیں کرنا، آگاہ کر دیا۔ اور یہ قرآن کریم کا یہ حصہ بھی اس بات پہ دال ہے کہ جناب رسول اللہ عالم الغیب نہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے اور ما یکون کا آپ کو پتہ ہوتا تو آپ ان لوگوں کو معاف نہ کرتے جو ویسے جھوٹے بہانے بنا کر کے اپنے آپ کو معذور بنا رہے تھے، اور آپ ان کو معاف کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ 3 صحابہ کرام کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، ایک حضرت کعب ہے، دوسرا مرارہ ابن ربیعہ ہے، اور تیسرا بلال ابن امیہ ہے، جنہوں نے سچ کہا اور صاف بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول ہم ویسے رہ گئے۔ کعب تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے 2 گھوڑے تیار کیے تھے جہاد کے لیے، لیکن سستی کی وجہ سے ہم رہ گئے، ہمارا کوئی ایسا پختہ ارادہ نہ تھا رہنے کا، لیکن ہم نے کہا چلو ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں اور ہم ان مجاہدین کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر کہ مقصد تو یہی تھا، لیکن ایسے رہتے رہ گئے۔ تو یہ خطاب ہے برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ یعتذرون الیکم، میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عذر پیش کریں گے تیری طرف، اذا رجعتم، جب آپ غزوے سے واپس ہو جائیں ان کی طرف۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، لا تعتذروا، میرے سامنے عذر مت پیش کرو واپسی میں۔ لن نؤمن لک، میں یقین نہیں کرتا تمہاری ان عذر والی باتوں پر۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہارے حالات کے بارے میں کہ تم ان باتوں میں سچے نہیں ہو۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ دیکھتے ہیں تمہارے ان اعمال کو، وَرَسُولُهُ، اور ان کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر لوٹا دیے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا، وشہادت، اور حاضر کا۔ تو جب وہ جاننے والا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ فا اس پہ مرتب ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس تمہیں بتا دیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں، تعملون، جو تم کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بہت عظیم مسئلہ ہے، حضرت شیخ نے
اپنے تفسیر جواہر القرآن میں وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ ادھر یہ جو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور رسول بھی دیکھتے ہیں، تو ان اعمال سے دیکھنے سے مراد اس وقت کے حاضر اعمال مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ پوری امت پر حالات، امت والے حالات حضور کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور حضور کو پوری امت کے حالات کا علم ہے یا وہ دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہاں سے ایک مسئلہ گاڑ لیا اور طریقہ نکال دیا۔ سیحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ، لکم تمہارے پاس، اذا انقلبتم الیہم، جب تم واپس ہو جاؤ، الیہم ان کی طرف، یعنی تبوک سے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، تو فاعرضوا عنہم، پس اعراض کر لو ان سے، انہم رجس، یہ گندے ہیں، رجس، اور تفسیر مظہری معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کیا ہے، نجس ہیں، پلید ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کی جگہ جہنم میں، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہے۔ یحلفون لکم، یہ قسم کھاتے ہیں، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، اور اس سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی ہے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے، ترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، فإن ترضوا، اگر آپ خوش ہو گئے ان سے تو میرا اعلان سن لے، اللہ فرماتے ہیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ نہیں راضی ہوتے اس قوم سے جو کہ نکلنے والا ہے اللہ کی اطاعت سے، الفاسقین الخارجین عن طاعت اللہ و طاعت رسولہ، جو اللہ کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت سے جو لوگ نکل گئے۔ اس لیے ابن کثیر کے حوالے سے تفصیل تھوڑی سی انہوں نے کی ہے، فَإِنَّ الْفِسْقَ هُوَ الْخُرُوجُ، فسق کا معنی کیا ہے، وہ نکلنا ہے، ہاں جی، فسق کا معنی کیا ہے، هُوَ الْخُرُوجُ، یہ نکلنا ہے اللہ کی اطاعت سے اور اس کی فرمانبرداری سے نکلنا مراد ہے۔ وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْفَارَةُ فَوَیسَقَةً، اس لیے نام رکھا ہے اس کنویں کا، کیا، فویسقہ، جو اپنی سوراخ سے نکلتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور کبھی کتاب کو پھاڑ دیا، کبھی تھیلے کو پھاڑ دیا جس میں مال و متاع تھا، من حجرہا، ٹھیک ہے، یقال فسقت الرتبۃ اذا خرجت۔ ابن کثیر 382 صفحے پر یہ تفصیل کی ہے اور حوالہ دیا ہے جس طریقے سے، یعنی پھل کا ابتدائی حصہ پہلے ایک طرح ہوتا ہے اور پھر وہ نکلتے نکلتے کھل جاتا ہے، جس طرح پھول، پہلے پھول کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر وہ کھلتا کھلتا کھل جاتا ہے، بڑا اسے پھول بن جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے۔ الاعراب، اب منافقین اعراب کا ذکر ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب سخت ہیں کفر کے اعتبار سے، و نفاقا، اور نفاق کے اعتبار سے، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور بہت زیادہ لائق ہے کہ وہ نہیں سمجھتے حدود ما انزل اللہ، حدیں وہ جو اللہ نے ان پر اتاری ہیں، علی رسول ہی، رسول پر، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔
ومن الاعراب، اور اعراب میں سب ایک طرح نہیں ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض اعراب میں سے یعنی منافقین اعراب کا ذکر تفسیری خازن نے یعنی صفحہ 2 پر جلد نمبر 2 اور ابن کثیر نے 382 پر ذکر کیا ہے۔ من یتخذ ما ينفق، پکڑتے ہیں وہ جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن باعث تاوان، جو خرچ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نقصان کر لیا، پیسے ہمارے سارے ضائع ہو گئے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں اس پر، دوائر یعنی گردش، علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری گردش ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ مقابلے میں مومنین اعراب کا ذکر اور بشارت اخروی۔ ومن الاعراب، اور بعض اعراب میں، سب اعراب ایک طرح نہیں ہے، بعض اعراب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی توحید کو دل و جان سے مانتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پکڑتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، قربات عند اللہ، ذریعہ قرب کا اللہ کے پاس، یعنی دل کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اخلاص تھا اور رضا تھی اللہ کی۔ وصلوات رسول، اور دعا لینے رسول کی کہ ہمیں جناب رسول اللہ دعا بھی دیں گے جب ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم خرچ کریں گے تو جناب رسول اللہ بھی ہمیں کیا کریں گے؟ دعا دیں گے۔ الا انہا، الا حرف تنبیہ ہے، خبردار سنو، انہا قربتن، بے شک یہ باعث ثواب ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عن قریب اللہ داخل کریں گے ان کو فی رحمتہ، اپنے رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ذات، والسابقون الاولون، مہاجرین کی شان کا ذکر ہے اور بشارت ہے مہاجرین کے لیے جنہوں نے ہجرت کیا، وہ سابقین الاولون پہلے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار اور انصار سے، ایک انصار تھے اور دوسرے کیا تھے؟ مہاجرین تھے۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے وہاں مدینہ طیبہ گئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جنہوں نے مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، بإحسان، احسان کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ شان صحابہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تیار کیا ان کے لیے باغات جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ نعمتیں چند دنوں کے لیے ہوگی، فرمایا نہیں، ابدا، ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں مومنین کے لیے جنت میں ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ وممن خولکم، صحابہ کے مقابلے میں منافقین کے متعلق
اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا وَمِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے میرے پیغمبر اعراب میں سے، منافقون، یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ صاف بات معلوم ہوئی کہ جناب رسول اللہ کی مجلس میں منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہراً ایمان والوں میں شمار کرتے تھے، تو جناب رسول اللہ ان پر اعتبار کرتے تھے کہ واقعی یہ مومن ہوں گے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دی، میرے پیغمبر آپ کی مجلس میں آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی منافق ہیں، اور شہر والوں میں سے مردو والنفاق، پختہ ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، آپ ان کی نفاق کو نہیں جانتے، جبکہ آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں اس انداز سے کہ ہم مومن ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ تو میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی بعض کیا ہے، منافق ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم عنقریب انہیں عذاب دیں گے۔ تخویف دنیاوی و اخروی کا ذکر ہے، اور اس پہ بہت اقوال ابن کثیر نے ذکر کی ہیں، مرتین، 2 دفعہ، ثم یردون، پھر لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، اس عذاب کی طرف جو کہ بہت بڑا ہے۔ اور 2 دفعہ عذاب، ایک دنیا میں اور دوسرا کیا ہے، آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک عذاب و رسوائی ہے، سارے لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے گا، اور دوسرا عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے لیے مقرر ہے، وہ سمجھ آگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ظہور نفاق یہ بھی کیا ہے، ایک عذاب ہے کہ ان کی نفاق لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گی کہ یہ وہ منافق ہے جو جناب رسول اللہ کی مجلس میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا اور تسلیم کرتا تھا۔ خلطو وآخرون، اور اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، خلطو عملا صالحا، جنہوں نے ملا دیا عمل صالح کو، وآخر سیئا، اور سیئا برا، عسى اللہ، یقیناً اللہ، یتوب علیہم، اللہ ان پر رجوع کریں گے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور اس آیت میں وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہے، وہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو، جنہوں نے جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ہوا تھا کہ بھئی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کھولا، ٹھیک ہے۔ اور تعداد میں مفسرین کا کافی اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ 6، 8، 10 کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں اور ابن کثیر میں ذکر ہے تعداد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا خذ من اموالہم، میرے پیغمبر لے لو، اور لے لو من اموالہم، ان کے مالوں سے، صدقۃً، صدقہ، تطہرون، کہ پاک کریں آپ ان کو، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریں بہا، اس سے، وصلی علیہم،
اور دعا دیں ان کو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے اور باعث رحمت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ علم یعلم، منہ کیا نہیں انہیں علم کہ ان اللہ وہ یقبل التوبۃ، کہ اللہ قبول کرتے ہیں توبہ، عن عبادہ ہی اپنے بندوں سے، ویأخذ صدقات، اور وہ لیتے ہیں صدقے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والے الرحیم مہربان ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، میرے پیغمبر کہہ دیجیے عمل کرو، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ دیکھیں تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول۔ تو میں نے پہلے ابتدا میں بتایا کہ اس سے دیکھ لیں اعمال، اللہ تو دیکھتے ہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اور رسول کا ذکر اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حاضر وقت کے صحابہ کرام مراد ہے، اور وہ لوگ مراد ہیں جن کے بارے میں حضور کو خطاب ہوا ہے، والمؤمنون، اور ایمان والے، وستردون، اور عن قریب لوٹائے جائیں گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا، والشہادت، اور حاضر کا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس تمہیں خبر دے دیا جائے گا ساتھ ان کے جو تم کرتے ہو، ان اعمال کے جو تم کرتے ہو، وآخرون، اور مرجون لامر اللہ، وہ ہیں جو امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو امید رکھتے ہیں اللہ سے، اما یعذبہم، یا انہیں عذاب دے دیا جائے گا، اما یتوب علیہم، یا اللہ ان پر رجوع کریں گے، یا ان پر اللہ کیا ہے رجوع کریں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے تفسیر کا۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا، مسجداً، مسجد کو، ضراراً، ضرر کے لیے، وکفراً، اور کفر کے لیے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ابو عامر حضرجی مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ ابو عامر حضرجی مراد ہے، جس نے مسجد قباء کے خلاف، نام تو مسجد کا رکھا تھا لیکن وہ مسجد نہ تھی، اور مسجد قباء کو کمزور بنانے کے لیے اور مومنین کے درمیان تفرقے کے لیے کہ بھئی ان میں یہ اتحادیت جو ہے، یہ اتحادیت ختم ہو جائے، تو وہ تفریقاً بین، آج بھی انہی صفات پر متصف مسجد اگر کوئی بنائے مسجد کے پاس دوسری، تو وہ مسجد ضرار میں کیا ہے؟ داخل، مسجد ضرار میں وہ داخل ہے۔ اس لیے مسجد کے قریب مسجد، جبکہ عقائد دونوں کے ایک ہوں، بنانا منع ہے۔ ہاں عقائد علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر اس میں گنجائش ہے۔ تو یہ بنانے والا کون تھا؟ ابو عامر حضرجی، پرلے درجے کا منافق تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام میں اور مومنین میں افتراق پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آنے میں بڑا اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے اتحاد کو ٹوٹنے کے لیے اس نے یہ پروگرام بنایا۔ اور پھر اگلی بات بہت عظیم بات ہے کہ جناب رسول اللہ کے پاس بھی چلا گیا، اور جناب رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے مسجد بنائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مسجد میں افتتاح کے لیے آ جائیں۔ تو جناب رسول اللہ اگر عالم الغیب ہوتے، یہاں مفسرین نے تفصیل سے بات کی ہے، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کبھی بھی اس سے وعدہ نہ کرتے، آپ اسے صاف کہہ دیتے، بھائی تم نے تو مسجد نہیں بنائی، تم نے تو
مسجد قباء کے خلاف منصوبہ تو کر رہا ہے، لیکن نہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے وعدہ کر دیا کہ بھئی اس غزوے کے جہاد کے بعد جب میں آؤں گا آپ کی مسجد میں افتتاح کے لیے آ جاؤں گا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، میرے پیغمبر لا تقم فیہ، کبھی بھی اس مسجد میں، یہ مسجد نہیں، مسجد کا نام ویسے رکھا ہوا ہے، کبھی بھی اس میں آپ نے افتتاح کے لیے نہیں جانا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور مورچہ ان کے لیے جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَا يَخْلِفُنَّ، اور البتہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارا تو صرف کیا ارادہ ہے نیک۔ جس طرح منافقین کو جس وقت اللہ کی طرف سے اطلاع ہو جاتی تھی تو وہ بھی کیا کہتے تھے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو مقصد تو اصلاح تھا اور یہ تھا وہ تھا، چالاکی شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، یہ نہیں فرمایا واللہ یشہد انہم کاذبون، انہم کاذبون نہیں فرمایا، واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون، کاذبون کے اوپر لام کو داخل کیا، یعنی محقق کر کے ثابت کر کے بتا دیا کہ یہ البتہ پکے کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ لا تقم، میرے پیغمبر، لا تقم، آپ نے نہیں کھڑا ہونا، فی، اس میں، ابدا، کبھی بھی، کیوں جی، لمسجد، البتہ وہ مسجد، اس سال تقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی پر، اور اس سے مراد وہ مسجد قباء ہے جس میں جناب رسول اللہ بھی پتھر لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے بھی اس میں کام کیا تھا مسجد قباء میں۔ اور یہ مسجد قباء جو ہے یہ ہجرت کے بعد پہلی مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث میں اور مفسرین نے ضابطے ذکر کی ہیں کہ جناب رسول اللہ بھی اور پھر اشعار بھی پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ جس طرح غزوہ احزاب میں جناب رسول اللہ یہ اشعار پڑھتے تھے صحابہ انصار اور مہاجرین کہ اللہ انصار مہاجرین کو بخشش کر دے اور ان کو یہ اعزاز دے دے۔ تو فرمایا وہ مسجد اس سے سال تقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، من اول یومن، پہلے ہی دن، احق کو، صرف حق نہیں کہا، احق کو کہا، یہ گریمر کے ضابطے ہیں، اس اعتبار سے احق کو زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اسی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ کیوں بھائی، اب مسجد کی فضیلت مسجد والوں کے ساتھ، اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، اور آج وہی دور آ رہا ہے واضح بن، البتہ وہ مسجد اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے التقوی، تقوی پہ، من اول یومن، سب سے یعنی پہلے دن سے، احق کو زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اسی میں کھڑے ہوں۔ کیوں بھائی، فیہ رجال، جس میں مرد ہیں، نمازیوں کا ذکر ہے، یعنی صفت نمازیوں کا، اور مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ فیہ رجال، اس میں مرد ہیں، یحبون یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکی کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں پاکی کرنے والوں کو۔ کیا تو مفسرین نے تفصیل ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کس وجہ سے ان کی تعریف کی، فرمایا
وہ ایک کھجور 2 کھجور کھاتے تھے، اور وہ کیا استنجا بالاحجار بھی کرتے تھے، اور استنجا بالاحجار کے بعد پانی کو بھی استعمال کرتے تھے، اور ان کا وہ پانی کا استعمال وہ کیا تھا، مستحب درجے میں تھا۔ 1 مینگن یا 2 مینگن کھجور 1-2 کھاتے تھے، اور پھر مٹوانی استعمال کرتے تھے، مٹوانی کے بعد پھر پانی سے استعمال۔ اس لیے اب یہ مسئلہ جائز ہے بہتر نہیں۔ جڑا ہمارے ساتھی لوٹا لے جانن، پیشاب بڑا بھی کر لیا چھوٹا بھی کر لیا، استنجا کر کے آ گیا، یہ صرف جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پیشاب بڑا کرو چھوٹا کرو، اس کے بعد مٹوانی استعمال کرو، وضو سکھاؤ، اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرو، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اور صحابہ اس عمل پر وہ عمل کرتے تھے، اس فعل پر وہ عمل۔ تو یہ قباء والے تھے۔ یہ کون تھے؟ قباء والے، یعنی صحابہ کرام، ماشاءاللہ۔ اس لیے استنجا کی درجات ہیں، لیکن آج فقہ بھی لوگ وہ مقام جو پہلے ہوتا تھا فقہ کا پڑھنے کا، وہ مقام آج نہیں دیتے مدارس والے۔ اور پھر طلباء میں یہ ایک عجیب سی بات ہے، بھئی یہ غیر وفاقی سال ہے، کوئی نہیں، اس کی توجہ کوئی نہیں ہوتی کتاب کی طرف۔ بھئی یہ غیر وفاقی سال ہے، کیا ہے اس میں کوئی امتحان تو تھوڑا ہے کہ ہم دیں گے، تو سمجھ آئے یا نہ آئے کتاب کو اسی طرح رکھ دیتا ہے اللہ۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو۔ استنجا کے درجات اس حالت میں جو صحابہ کرتے تھے، اس حالت میں استنجا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مقعد اور مقعد کے قرب جوار میں نجاست لگ جائے تو اس وقت